الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله من نجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم کی دو آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے قبل قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس انسان نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث ان عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ من نجات، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان نجات پا جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک لسانک، سب سے پہلی بات اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری بات کہی وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے، یعنی بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ تیسری بات فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دو۔ یہ تین باتیں فرمائی اور کہا کہ تینوں کام اگر آپ نے کر لیے تو آپ من نجات پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اس میں عموماً دیکھا گیا ہے اور تجربہ ہے، اور آپ نے بھی الحمدللہ عمر بہت زیادہ کر لی
یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عام طور سے انسان جن کی وجہ سے اپنے جسم کے اعضاؤں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اس میں زیادہ تر گناہ میں ساتھ دینے والی اکثر زبان ہوا کرتی ہے۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں کسی اعضاء سے ایک گناہ ہوتا ہے، کسی سے 2، کسی سے 3، اس سے زائد نہیں ہوتے۔ مثلا کان ہے، ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف باتوں کا سننا ایک گناہ ہے۔ ہاتھ ہے، اللہ نے ہاتھ دیے، اس ہاتھ کو کسی ناجائز کام کے لیے اٹھانا، کوئی ناجائز چیز کو پکڑنا صرف ایک گناہ ہے۔ پیروں سے کسی گناہ کی طرف چلنا صرف ایک گناہ ہے۔ لیکن جو زبان اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے مؤرخین اور محدثین نے کہ اس زبان کی وجہ سے 30 بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، 1-2 نہیں بلکہ اس زبان کی وجہ سے 30 بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور 30 کے 30 گناہ کبیرہ ہے، کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہے۔ اب اس زبان کی وجہ سے اسی لیے آقا علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی کہ جسم کے تمام اعضاء صبح کے وقت میں اس زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ زبان سیدھی سیدھی چلنا، اگر تو بہک گئی، ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تو پھر ہماری قیامت آ جائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی زبان کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان 2 چیزوں کو ہم صحیح استعمال کریں گے، ان کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز یہی زبان ہے، اس میں سے ایک چیز یہی زبان ہے۔ تو اس زبان کی وجہ سے 30 بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اور زبان کے ساتھ ساتھ معاملہ دل کا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات دل پر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ زبان پر چڑھتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ سنور جائے تو پورا بدن سنور جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ دل ہے۔ اگر یہ دل سنور جائے تو زبان سنور جائے، اور زبان سنور جائے تو دل سدھر جائے۔ تو محنت دونوں کو پر کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے دل کو سنوار لیا تو ہماری جلوت سنور جائیں گی، اور اگر ہماری زبان سدھر جائے تو ہماری خلوتیں بھی سدھر جائیں گی، ہماری تنہائی میں رہنا بھی سدھر جائے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ زبان کے بارے میں آقا علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں ان پر غور کریں، اور یہ سنوریں گے کیسے؟ ان کی علامتیں بھی ہیں، ان کی دوائی بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی قرآن کریم کے ذریعے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کو اختیار کرو، ایک تو نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی بھی کیسی؟ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز بے حیائی والے کاموں سے اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اب جب ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائے، شریعت کے مطابق ہو جائے، تو پھر انسان بری باتوں سے، برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں، نماز شریعت کے مطابق نہیں، زندگی گزر گئی تو پھر اب برے کاموں سے نہیں رکتا،
اسی طریقے کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت اب تو نمازی بھی مسجد میں سے چپلیں چوری کرنے لگے۔ تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ نمازی چپل چوری نہیں کرتا بلکہ چپل چور نمازی بن گیا، اس لیے کہ اگر وہ یقینی نمازی ہوتا اور پکا سچا ایمان والا ہو کر شریعت اور سنت کے مطابق نماز پڑھتا تو پھر رب کعبہ کی قسم قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز برے کاموں سے روک دیتی ہے، وہ نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے چپل چور نمازی بن گیا، نمازی چپل چور نہیں بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازی ہیں یا ہم برے کام کرنے کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا حساب کون سی فہرست میں ہونا چاہیے؟ بہرحال اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے حضرت لقمان، یہ اللہ کے برگزیدہ، ان کے بارے میں بہت سی روایات میں آتا ہے نبی تھے، بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن بہرحال ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل ہوئی، سورت اللقمان، اور اس میں ان کی نصیحتیں ہیں۔ سورت لقمان میں ان کی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک یہ واقعہ ہے کہ ان کے آقا نے انہیں ایک بکری کو دیا اور کہا کہ اس بکری کے جسم سے سب سے بہترین اعضا لے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت لقمان پہنچے اور پہنچ کر کے اس بکری کو ذبح کیا اور اس کے اندر سے ایک تھالی میں گوشت نکالا اور گوشت کے اندر سے چھانٹ کر زبان اور دل کو تھالی میں رکھ کر اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سب سے بہترین یہی دو اعضا ہیں۔ کچھ وقت کے بعد پھر آقا نے ایک حکم دیا اسی دوسری بکری کو دے کر کے کہ جاؤ اب سب سے بدترین اعضا لے کر کے آؤ۔ وہ پھر بکری کو ذبح کرنے کے بعد زبان اور دل رکھ کر کے لے آئے، کہا کہ سب سے بہترین بھی اسی کو لائے تھے اور بدترین بھی اسی کو لائے، تو فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دل اور زبان سدھر جائے تو انسان کے جسم میں سب سے بہترین اعضا یہی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے بیکار اور ان سے بدتر کچھ بھی نہیں، یہ پھر سب سے بدترین ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی نصیحت فرمائی، املک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری بات، ولیساک بیتک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہی فرمائی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ولیساک بیتک، تمہارا گھر تمہیں کشادہ ہے، کافی ہے، بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلا کرو، اس لیے کہ باہر نکل کر زیادہ سے زیادہ بازار میں جاؤ گے بغیر کسی ضرورت کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس دنیا میں سب سے زیادہ بیکار چیز کوئی لگتی ہے، بدترین جگہ کوئی ہے تو بازار ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی سخت ضرورت پیش آ گئی اس کے بعد بازار میں جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے، اپنی ضرورت کو پورا تو کرنا ہی ہے، لیکن خواہ مخواہ بازاروں کے چکر لگانا، گلیوں محلوں میں گھومنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ دوسری بات، باہر نکلے بد نظری ہو جائے گی، کسی نہ کسی پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ جائے گی۔ کہیں محلے میں آ کر کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اب وہاں غیبتیں، چغلیاں، مذاق، اور مذاق میں یہاں تک دیکھا گیا شروع میں وہ معاملہ مذاق میں شروع ہوتا ہے اور آخر پہنچتے پہنچتے وہ لڑائی کی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، تو فتنہ برپا ہوا۔ تو فرمایا کہ تمہارا گھر تمہیں کشادہ ہے، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، گھر میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ تیسری بات فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اللہ کے سامنے رونے والے بن جاؤ۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے
فوراً اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگو، اور جب تک کہ رب راضی نہ ہو جائے آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رب راضی ہو گیا؟ دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، جسم کے رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ رب کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال کہ اللہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ اور رونا شروع کر دو۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کی اللہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو نکل آیا اور اس کے رخسار پر گر گیا تو پھر اس کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح بکری کے یا کسی بھی چیز کے تھنوں میں دودھ کا واپس جانا۔ اب وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث ہے کہ ایک آنسو آنکھوں سے نکل آئے، جس طریقے سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دو چیزوں کو اللہ تعالی ایک ساتھ جمع نہیں فرماتا، دو چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں فرماتا، ایک تو جہنم کا دھواں اور دوسرا اللہ کے راستے میں لگنے والا گرد و غبار، دھول مٹی۔ اب وہ اللہ کا راستہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگرچہ حج کا سفر ہو، اگرچہ دعوت و تبلیغ کا سفر ہو، اگرچہ علم دین سیکھنے کے لیے مدارس کا سفر ہو، اگرچہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا سفر ہو، بہرحال ہر کام اللہ کے راستے میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ دو چیزوں کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں فرمائے گا۔ اور اس سے آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا کوئی مومن اس طریقے سے کہ کسی کی آنکھ سے آنسو نکلا اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نکل آیا، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات سلف اور اس امت کے بزرگ اکابرین، اللہ کے محبوب انہی وجوہات سے تو بنے۔ ان کے اندر دو چیزیں عروج پر پائی جاتی تھی، ایک تو یہ کہ راتوں کا جاگنا اور دوسرا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونا۔ ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ کے محبوب بنے۔ ہمارے اندر بھی یہ دو چیزیں ہیں، لیکن ان کی نیت کچھ اور تھی، ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ لوگ جاگتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم لوگ جاگتے ہیں موبائل کی اسکرین کے لیے، جاگتے ہم بھی ہیں۔ وہ لوگ روتے تھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ڈر سے، ہم لوگ روتے ہیں دنیا کے نہ ملنے کی وجہ سے، محبوبہ کے نہ ملنے کی وجہ سے۔ روتے ہم بھی ہیں، روتے وہ بھی تھے، لیکن نیتوں میں فرق ہے۔ اگر یہ نیت بدل جائے تو پھر قسمت بدل جائے۔ میں نے بھی کہا نا، اگر دل سنور جائے، اصل دل کو بنا لو، پورا کا پورا انسان خود بن جائے گا۔ دوسری جگہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل اور زبان پر محنت ہو جائے تو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء بھی ہیں، سید البشر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا، ان کی حالات زندگی کس طریقے کے تھے؟
وہ کس طرح رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ یہ میری ہمت کہاں، میری اوقات کہاں، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن پاک کو سنوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ سیدھا لفظوں میں کروں تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمام کی تمام امتوں میں سے ایک ایک گواہ کو بلائیں گے اور ان تمام کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ یہ میرے محبوب کا حال تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک اس طرح تر ہو جاتی جس طرح وضو کر کے انسان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہو۔ یہ آنسوں کا حال ہوتا تھا۔ میں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ معصوم ہیں، آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے؟ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے، اور جب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کوئی عذاب کی آیت نازل ہو جاتی، آپ کے سامنے سے وہ عذاب کی آیت گزرتی تو آپ اس قدر روتے جس طرح بچہ بلکتا ہے اور آپ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر پاتے۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک دن عذاب نازل فرمائیں گے۔ اور کس طریقے کا عذاب ہوگا اسے آگے فرمایا کہ اس طریقے کا عذاب ہوگا کہ اگر لوگ روکنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے اور روتے روتے بیمار پڑ گئے۔ حدیث کے الفاظ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 دن تک مسلسل طبیعت خراب رہی اور تمام صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لاتے تھے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک موقع پر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اور اپنا درد دل، اپنے دل کا درد، اپنی دکھ تکلیف اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ، اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس آیت پر پہنچے ذہن و دماغ میں مفسرین نے لکھا ہے، بات آئی کہ شاید میں اپنے درد دل کو اللہ کے سامنے شکایت کر رہا ہوں۔ اس بات کو سوچ کر کے رونے لگے اور حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب سے آخری صف میں تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز کو سن رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں ملی۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے پروانے دنیا ہی میں مل گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنت کے اندر محلات کو امام الانبیاء نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذہن اور دماغ میں سوچتے، اپنی زبان پر لاتے، اللہ تبارک و تعالی وحی بنا کر کے قرآن کا حصہ ان آیات کو بنا دیتا، ان کے ان الفاظ کو بنا دیتا، اور اس کے باوجود اس قدر اللہ سے ڈرنے والے، اس قدر اللہ کے سامنے رونے والے کہ پوری پوری رات گزار کر کہتے کہ اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی، ابھی تو شروع ہوئی تھی ابھی ختم ہو گئی. اور ہمارے حالات زندگی کی طرف چلے تو پھر کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ قدم قدم پر، منٹ منٹ پر، سیکنڈ سیکنڈ اور لمحے لمحے پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اس کے باوجود کوئی احساس تک نہیں ہوتا، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. حقیقت تو یہ ہے. اور جبکہ ہمارے بارے میں اللہ کی رضا کے پروانے بھی نہیں ہیں، جنت کی بشارتیں بھی نہیں ہیں، جنت کے محلات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری حالات یہ ہیں، اور ان لوگوں کے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حالات یہ تھے. تو فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر سے کہ 3 باتیں اختیار کر لو، انسان نجات پا جائے گا. سب سے پہلی بات، املک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت، ولیساک بیتک، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلنا، وابکی علی خطیئتک، اللہ کے سامنے رونے والے بن جانا. مزید ایک بات کہتا چلوں کہ قرآن کی آیات اور احادیث کو سننے کے باوجود اور عذاب کی آیات سنتے ہیں وہ لوگ اور زاروں قطار روتے ہیں وہ لوگ، ان کے دل کانپ جاتے ہیں جن کے گناہ کم ہوتے ہیں یا ہوتے نہیں. یہ حقیقت ہے کہ جن کے گناہ نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، وہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں. لیکن بڑی بڑی عذاب کی آیات سننے کے باوجود ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہ نکلا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں گناہ کرتے کرتے. اور یہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن کریم اما کا پارہ اللہ خود فرما رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں گناہ کرتے کرتے. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جن کے دل نہیں کانپتے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہیں محنت کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں کو سنوار دے، ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے، ہمارے باطن کو بھی سنوار دے، اور شریعت و سنت کے مطابق نماز کا پابند بنا دے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پاک.